ملازمین کا احتجاج، اسمبلی کو تالے لگا دیے، ڈپٹی اسپیکر کی یقین دہانیاں۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے 75% سیکریٹریٹ الاؤنس پر کیے جانے والے فائنانس کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کر دی اور محکمہ فائنانس اور اکاؤنٹنٹ جنرل کو حکم دیا ہے کہ وہ اسمبلی کے قائمہ کمیٹی کے فیصلوں پر منوعن عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اسمبلی سیکریٹریٹ ملازمین نے سیکریٹریٹ الاؤنس کے لیے احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی کو تالے لگا دیے، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے ملازمین کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ اس مسئلے پر ایوان میں تحریک پیش کی جائے گی، جس پر ملازمین نے احتجاج ختم کرتے ہوئے اسمبلی ہال اجلاس کے لیے کھول دیا۔ دوران اجلاس ڈپٹی اسپیکر سعدیہ دانش اور رکن اسمبلی کلثوم فرمان نے تحریک ایوان میں پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ گلگت بلتستان اسمبلی کا یہ مقتدر ایوان گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018 کے تحت حاصل کردہ اختیارات کی روح سے گلگت بلتستان اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کی جانب سے اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے منظور شدہ الاؤنسز کے باضابطہ توثیق کرتا ہے اور محکمہ خزانہ گلگت بلتستان اور اکاؤنٹنٹ جنرل گلگت بلتستان کو حکم صادر کرتا ہے کہ وہ فائنانس کمیٹی کے فیصلوں پر منوعن عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس تحریک پر ایوان میں گرما گرم بحث ہوئی۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس مسئلے پر جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا ہے، تمام ادارے اس ایوان کو جواب دہ ہیں، تمام اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں کی منظوری اس ایوان سے ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی گزشتہ اجلاس میں یقین دہانی کے باوجود مسئلہ حل نہ ہونا افسوسناک ہے۔ انہوں نے امجد ایڈوکیٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اس مسئلے پر فوری کارروائی کریں۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر کاظم یوسف نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ اسمبلی ملازمین کی تنخواہوں کا نہیں بلکہ مسئلہ اس مقتدر ایوان کا تقدس کا ہے۔ اس ایوان کے تقدس اور تقریم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ملازم گلگت بلتستان کے والی وارث بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ ملازم بن کر کام کریں۔ ملازمین کی تنخواہوں پر ایک بابو رکاوٹ ہے جو حکومت اور اسمبلی دونوں پر بھاری ہے۔ ان بابوں کی وجہ سے بلوچستان اور پاکستان کا یہ حال بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے افسران کے ہوتے ہوئے یہاں مودی کے کسی دوسرے ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسمبلی کو نہ ماننے کے پیچھے کیا پیغام ہے۔ ایسے لوگوں کی سروسز کو فوری طور پر فیڈریشن کو واپس کرنا چاہیے۔